یہ غیر مسلموں کی کوشش ہے، یہ مکر اور چال سے زیادہ ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں غیر مسلم جو تنظیمیں ہیں اپنے لوگوں کو اسلام قبول کرنے سے بچانے کے لیے اور مسلمانوں کو اپنے دین میں داخل کرنے کے لیے جس قدر کوششیں کر رہی ہیں، مسلمان دعوت میں اس کی 5% بھی کوشش نہیں کرتے۔ اب میں 2 مثال دیتا ہوں، اسی پر اپنی بات ختم کروں گا۔ پہلی مثال آپ عیسائیوں کی لے لیجئے۔ عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ ایک شعبہ اور لاکھاں اور کروڑاں خرچ ہوا کرتا ہے اس بات کے اوپر۔ انہوں نے مختلف شعبے قائم کیے، جس میں ایک شعبہ تبشیر اور تنصیر کا ہے۔ تبشیر یعنی بشارت دو۔ کیا بشارت دو؟ کہ تم عیسائی بن جاؤ گے تو عیسیٰ تمہارے سارے گناہ کو معاف کریں گے۔ اور یہ چیز کس قدر کام کر رہی ہے آج سے۔ دوسرا انہوں نے شعبہ استشراق کا قائم کیا ہے، اور یہ اندلس کے زمانے سے، جب اندلس میں مسلمان کامیاب ہوئے اور اندلس کے ذریعے سے اب ان کو خطرہ تھا کہ فرانس اور ذریعے سے پورے یورپ کے اوپر مسلمان چھا جائیں گے، تو ان لوگوں نے تبشیر اور استشراق یہ دونوں یعنی ایک ایسی جماعت تیار کی جو قرآن اور حدیث کو پڑھتی تھی، اور اس کے ذریعے سے قرآن کے اندر حدیثوں میں کیا عیب ہے وہ عیب نکال کر کے بیان کیا کرتے تھے، وہ عیوب بیان کرتے تھے، اور ہم میں سے بہت سے لوگ ان سے متاثر ہو کر کے اسی طرف چلے گئے ہیں۔ اسی طریقے سے 1920 کے اندر ہندوستان کے اندر ہندوؤں نے شدھی تحریک آریہ سماج نے قائم کی ہے۔ شدھی تحریک، یہ شدھی تحریک کیا تھی؟ یعنی اصل جب دیکھا کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں تو انہوں نے شدھی تحریک قائم کی، اور اس کا مقصد کیا تھا کہ جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ اصل میں ان کے باپ دادا ہندو تھے، لہذا انہیں ہندو سے کیا کرنا؟ مسلمان بنانا ہے، مسلمان سے انہیں ہندو دوبارہ لے آنا ہے۔ شدھی کے بارے سے پاک کرنا ہوتا ہے، اسے پاک کرنا، یعنی ان کے اوپر ناپاک ہو گئے ہیں مسلمان ہو کر کے، لہذا انہیں کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے۔ اور یہ تحریک 1920 سے چلی ہے اور آج تک یہ اپنا کام کوشش کر رہی ہو، چلا رہی ہے۔ اسی کو ہم لوگوں نے جو گھر واپسی کا نام دیا ہے نا، یہ وہی چیز ہے۔ تو غیر جو مسلم تحریکیں ہیں اس سلسلے میں بڑی کوشش کر رہی ہیں، چاہے یہودیوں نصارہ کی ہو یا ہندوؤں کی ہوں، اور مسلمان اسی وجہ سے دھوکے میں آ رہے ہیں، اور اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ اس سلسلے میں کس قدر حریص رہا کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دوں آپ کو، ایک مثال دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک میں جا رہے تھے تو آپ نے عام اعلان کر دیا تھا جانے کے لیے، منافقین کے علاوہ سارے مسلمان گئے تھے، اور سچے مسلمانوں میں 3 آدمی تھے جو نہیں جا سکے، ہے نا؟ کعب ابن مالک، ہلال ابن امیہ، اور ایک مرارہ کیا ان کا نام تھا، یہ 3 تھے جو نہیں جا سکے، یہ تینوں نہیں جا سکے۔ یہاں تک کہ واپس آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ نے ان کو بلایا ان لوگوں کو، تو منافقین آئے اور جھوٹا بہانہ کر کے نکل گئے۔ اللہ نے قرآن مجید وجاء المعذرون، اس کا 11واں پارہ جو ہے اس کے پہلے اور ایک صفحہ پہلے اور صفحہ بعد اسی چیز کا تذکرہ ہے۔ تو حضرت کعب بن مالک بھی انہی لوگوں میں تھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی دنیاوی آدمی کے پاس بیٹھتا تو اللہ نے مجھے بحث کرنے کا طریقہ دیا ہے، میں اسے بحث کر کے نکل جاتا، لیکن آپ سے آج بحث کر کے نکل جاؤں گا، آپ راضی ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا، لہذا حقیقت یہ ہے کہ میرے سامنے کوئی عذر نہیں تھا۔ آپ نے کہا تم نے سچ کہا ہے، اور 2 اور ساتھی انہوں نے سچ کہا اور کہا جاؤ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ 1 مہینہ 40 دن گزر گئے، اللہ کے رسول ان سے باتیں نہیں کرتے تھے، حضرت یہاں تک کعب بن مالک کہتے ہیں کہ ایک دن ابو قتادہ ہمارے جو بڑے دوست تھے دروازہ نہیں کھولے تھے، میں ان کی دیوار کو پھاند کر کے ان کے باغچے میں پہنچ گیا، ان سے سلام کیا لیکن سلام کا جواب نہیں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول منع کر دیا تھا۔ کہا ہمارے دونوں ساتھیوں یہ واقعہ بڑا طویل ہے، اسے پڑھنے کا اور باعث عبرت ہے۔ وہ غزوہ تبوک کے اندر جو 3 آدمی رہ گئے تھے، آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دونوں ساتھی جو تھے وہ تو بڑے کمزور روتے ہوئے اپنے گھر کے اندر بیٹھ گئے، البتہ میں ہمت دکھاتا، بازار جاتا، مسجد جا کے آپ کے پیچھے نماز پڑھتا، آپ سے سلام کرتا، لیکن نیچی نظر سے دیکھتا کہیں آپ جو ہے سلام کا ہونٹ ہلا رہے ہیں جواب دینے کے لیے، اور کہا جب میں دوسری طرف متوجہ ہوتا تو اللہ کے رسول صاحب میری طرف دیکھتے رہتے، اور میں اس کو محسوس کرتا کہ آپ چاہتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، اس لیے آپ ہم سے بات نہیں کر رہے ہیں۔ کہا اسی درمیان ایک دن بازار میں جا رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نصرانی جو شام کے علاقے سے آیا کچھ سامان بیچنے کے لیے، اس کے بعد سامان بیچنے کے بعد کہتا ہے مجھے کعب بن مالک کی طرف رہنمائی کون کرے گا، وہ کہاں ہم سے ملیں گے؟ کہا ایک مسلمان نے اشارہ کیا کہ وہ کعب بن مالک ہے۔
کہا وہ میرے پاس آیا اور مجھے حاکم غسان جو نصرانی تھا، اصل مسلمان عرب تھے لیکن یہ لوگ نصرانی ہو گئے تھے، انہی میں سے جبلہ ابن احم تھا جس کا واقعہ بڑا مشہور ہے. جبلہ ابن احم وہ بھی مسلمان ہوا اور جا کر یہودی بن گیا، تو کیسے نصارہ بن گیا، تو کیسے اس کی اہو بھگت ہوئی ہے. تو کہا ان کا ہمیں لیٹر ملتا ہے کہ تم اتنے سمجھدار آدمی ہو، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تمہارے اوپر بڑا ظلم کیا ہے اور تمہارے ساتھ بڑی تمہاری حق تلفی ہوئی ہے، تمہیں سارے لوگوں نے چھوڑ دیا، تم سے کوئی بات نہیں کرتا ہے، تو تمہارے لیے اللہ کی زمین تنگ نہیں، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہیں. حضرت کعب بن مالک، یہی دکھانا یہ تھا کہ یہ دیکھیے ان کی کوشش کہاں شام میں ہے اور مدینہ تک کے بارے میں وہ سوچ رہے. اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. تو جیسے اس زمانے میں تھا آج بھی ویسی کوششیں ہو رہی ہیں.